بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس میں ایک چراغ دھرا ہو. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک قندیل میں، شیشے کا فانوس اس میں دھرا ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور قندیل اس طرح ہے گویا ایک تارا موتی کی طرح چمکتا. یوقد من شجرۃ مبارکۃ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے یعنی اس کا تیل لیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک زیتون جو نہ مشرقی طرف کا ہو اور نہ مغربی طرف کا. یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل ایسا شفاف کہ وہ بھڑکا پڑتا ہے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ بھی لگے. نور علی نور، نور اور اس کے اوپر ایک نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت فرماتا ہے جس کو چاہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. فی بیوت، ان گھروں کے اندر. اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا حکم ہے کہ ان کو بلند کیا جائے. ویذکر فیہا اسمہ، اور ان گھروں میں اس کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے اندر تسبیح کیے جاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. رجال، ایسے مرد. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، کہ نہ غافل کرتی ہے ان کو تجارت اور نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے دینے سے. یخافون یوما، وہ ڈرے جاتے ہیں ایک ایسے دن سے. تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹے پڑ جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی، نگاہیں بھی. لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو، جزا دے ان کو. احسن ما عملوا، ان کے بہترین اعمال کی. ویزیدہم من فضل، اور اوپر سے اپنے فضل سے اور بھی اضافہ فرما دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر گنتی، بغیر شمار کے. والذین کفروا، رہ گئے وہ جو کافر ہیں. اعمالہم کسراب، ان کے اعمال نرے سراب کی طرح ہیں. بقیعۃ، جو ایک چٹیل ویرانے میں ہو. یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا پانی سمجھ لیتا رہا ہو. حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ وہ چل کے اس تک پہنچے. لم یجدہ شیئا، اس کو وہ کچھ بھی نہ پائے. ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے پاس پائے. فوفاہ حسابہ، سو اللہ اس کا پورا حساب چکا دے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت تیز ہے حساب میں. او کظلمات، یا پھر ان کی مثال ایسے اندھیروں کی ہے. فی بحر لجی، بڑے ہی گہرے سمندر میں ہوں وہ اندھیرے. یغشاہ موج، اوپر سے ایک موج اس کو لپیٹتی ہو. من فوقہ موج، اس کے اوپر ایک اور موج چڑھی آتی ہو. من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، یہ کفر کیا ہے؟ ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں، ایک اوپر ایک. اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے. لم یکد یراہا، قریب ہے کہ اس کو دیکھ نہ پائے. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ ہی کوئی نور نہ کرے.
فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ صورت نور کا نام بھی اسی نور کے اس مقام کی بنیاد پر پڑا۔ ویسے یہ کہ صورت نور جو ہے یہ بھی نفس انسانی کی پاکیزگی اور اس کی بنیاد پر بننے والے صالح پاکیزہ ستھرے سماج کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ تجویز کیا کرتی تھی کہ بچیوں کو سورۃ النور پڑھائی جائے۔ گھروں کی روشنی اور یہ جو نفوس کی روشنی سورۃ النور کے دم سے ہے۔ یہاں ایمان کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ ایک خوبصورت بیان ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور اس معنی میں روشنی بھلا کسے کہتے ہیں؟ روشنی اس چیز کو کہتے ہیں جو چیزوں کو دیکھنے کے قابل بنائے، روشنی اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس معنی میں اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، اس معنی میں نہیں کہ یہ جو آپ یہ جو بابڈا کی روشنیاں دیکھتے ہیں اور یہ جو زمین پہ لالٹنیں اور دیے اور یہ معاذ اللہ یہ اللہ ہے، وہ وحدت الوجود والے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، تو یہ مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے۔ مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کا فرق کرنا ہی توحید کی کا بنیادی سبق ہے۔ تو وہ معنی جو بعض صوفیہ کرتے ہیں تو وہ تو نہیں ہے، بلکہ نور اس معنی میں کہ وہ نور وہ شے جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ تو اللہ نور ہے، آسمانوں اور زمین کا سب حقیقتیں جو ہیں وہ صحیح نظر آتی ہیں اللہ کے دکھانے سے۔ اسی وجہ سے بعد میں کہا کہ کافر جو ہیں وہ تاریکیوں اور اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی نور نہیں رکھا ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں کہ ہم اس کی پوری تفصیل میں جائیں، لیکن یہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت مقدمہ ہے اور اصول اہل سنت میں بھی اس کو بے حد اہمیت دی گئی ہے، اور وہ ہے فطرت کا ہدایت پر، اصلاً ہدایت پر ہونا۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو چیز لے کر آئے ہیں نا، وہ اس سے پہلے دراصل نفس انسانی کے اندر سمو دی گئی ہے۔ اللہ کی محبت، خالق کا پتہ کرنا، رزق دینے والے کا پوچھنا، اس کا احسان مند ہونا، صرف اس کو عبادت کے قابل جاننا، اس سے لو لگانا، اس پر سہارا کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کے در کا فقیر اور منگتا ہونا اور اس کے دیے کو ہی سب کچھ جاننا اور کافی جاننا، اس سے ڈرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا اور اس کو اپنی سرخروئی اور کامیابی اور خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی معراج جاننا اور سب کچھ اپنے خالق کو سب کچھ جاننا اور اس کے آگے ہر کسی کو بالکل ہیچ جاننا، یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ یہ اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہی جو حقیقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان، جس کو کہتے ہیں خالق کی پہچان، ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے اس کا ایک حصہ نفس انسانی کے اندر سمو دیا گیا۔ الست بربکم قالوا بلا، سب نفوس کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ میں تمہارا رب، نے سب نے بیک آواز شہادت دی کہ ہاں خدایا تو ہمارا رب، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اچھا اس کو کہتے ہیں فطرت، اور یہ ہے وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نو مولود آتا ہے فطرت اسلام کو لے کر، فابواہ یہودانہ و ینصرانہ، یہ جو باہر ماحول میں جو اس کو دین پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، ہاں اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی یا کچھ بھی، ہندو یا سکھ یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، اصلاً وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے پروگرامڈ ہو کر آیا ہوتا ہے۔ اچھا تو ہم یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انبیاء جو چیز لے کر آئے ہیں وہ بلا شبہ وہ کمال کی ہے، لیکن بہرحال اس کی یہ قوت نہیں تھی کہ یہ انسان کے اندر پہلے سے نہ ہوتی تو وہ باہر سے انبیاء تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء باہر سے کچھ نہیں ڈالتے اس کے اندر، جو اس کے اندر چیز ہے اس کو نکال لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا تو ایک نور کون سا ہے؟ ایک نور ہے فطرت کا نور، وہ ماں کے پیٹ سے انسان لے کر آتا ہے۔
اچھا وہ بھٹکتا پھر رہا تھا، ماحول نے بہت سارا اپنا کاٹ کباڑ اور ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا تھا، اور وہ دب گئی تھی فطرت، اس شرک کے ملبے کے نیچے دب گئی تھی. تو یہ تھا فطرت. اور یہ ہے کہ کمشکات فیہا مصباح، کہتے ہیں یہ مومن کا سینہ ہے، یہ مومن کا دل، مومن کا سینہ ہے. یہ ایک طاق ہے، اس کے اندر چراغ دھرا ہوا ہے، اور وہ ایسی خوبصورت شفاف قندیل کے اندر ہے، اور اس کا جو تیل ہے اتنا شفاف اور خالص ہے، زیتون کا جیسے اعلیٰ ترین درخت سے نکالا ہوا ہوتا ہے، اور اتنا زبردست کہ اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے تو قریب ہے وہ الگ سے بھڑک اٹھے. یہ ہے فطرت. یہ پوری طرح تیار تھی اس بات کے لیے کہ یہ خالق کو پوجے اور اس سے ڈر کر دکھائے اور اس کی عبادت کرے اور اس کی طمع اور اس کا چاؤ کرے. پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے جتنا بھی ہو جائے تیل تو تیل ہے، اس کو باہر سے دیا سلائی دینی ہوتی ہے. یہ ہے وحی. تو خالص فطرت اور اوپر سے خالص وحی، نور علی نور. ابن قیم اس کی یہ تفسیر کہ نور علی نور، فطرت کے نور پر وحی کا نور. نور علی نور یہدی اللہ لنور. یہ نعمت اللہ جس کو عطا کرتے. ایک تو دل کا ستھرا ہونا، صاف ہونا، وہ جو قلب سلیم بھی کہا ہے، من جاء ربہ بقلب سلیم. قلب سلیم بہت خوبصورت ایکسپریشن ہے جو قرآن مجید کے. سلیم بھلا کسے کہتے ہیں؟ سلیم سلامتی سے، جو اس جہان میں کسی کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا، ستھرا، صاف کا صاف، ستھرا کا ستھرا، اس جہان سے وہ گزر کر چلا گیا، کسی چیز میں نہیں الجھا، اس کی چیز تھی سو اسی کی رہی. یہ ہے قلب سلیم. بچ گیا، سلامت رہا اور اپنی اصل حالت پر برقرار رہا. من جاء ربہ بقلب سلیم، وہ بندہ پار ہو گیا. تو یہ ستھری فطرت کے اوپر اللہ رب العزت نے پھر جو وحی کی بارش کی، اور ایسی زبردست ہوئی کہ اللہ کی ایسی ایسی پہچان، اللہ کا ایسا ایسا تعارف، اور اللہ رب العزت کی ایسی صفات کا جلوہ جو ہے اس نفس پر ہوا. تو عبادت کا مادہ نہایت خالص اور وافر صورت میں بہہ نکلا. یہ ہے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ ہر بر اعظم میں انسان بیٹھے تھے اس فطرت کو لے کر، لیکن یہ معطل تھی. پھر جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لایا ہوا پیغام، یہ قرآن پہنچا، یہ سارے ملک جو ہیں روشن ہو گئے، جل اٹھے، اور پورا جہان جو ہے ان مشعلوں سے توحید کی، ان مشعلوں سے جل اٹھا ہوا. اتنی روشنی ہوئی زمین میں. تصور کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسا اندھیرا تھا اس جہان کے اندر، اور تصور کریں کہ اس کے بعد کیسی روشنی ہوئی اس جہان کے اندر. یہ ایک ایسی چیز ہے جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اتنی زبردست روشنی جہان میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اچھا، یہ ایک روشنی اور نور اور ہدایت کا ایک بہت خوبصورت بیان کرنے کے بعد جو اللہ رب العزت نے اس کے اگلی اس میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو نور ہے، اس کے لائٹ ٹاور جو ہیں وہ مساجد ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. اللہ نے جو ہے نا باقاعدہ یہ حکم دیا ہے، یہ مقرر ٹھہرایا ہے کہ ان گھروں کو نہایت تعظیم دی جائے، نہایت بلند اور عالیشان رکھا جائے، اور ان کو مخصوص کر دیا جائے اللہ کا اس زمین پر نام لینے کے لیے. اللہ کا نام ہر جگہ لیا جائے گا، گھروں کے اندر بھی، بازاروں کے اندر بھی، ایوانوں کے اندر بھی. لیکن جسے ہم نے کہا نا لائٹ ٹاورز، جہاں سے پورے وہ جو ہے نا وہ معاشرے کو مسلسل روشنی فراہم کی جاتی ہے. روشنی پورے معاشرے میں ہوگی. روشنی یہ نہیں کہ صرف مسجدوں میں ہوگی، البتہ یہ کہ مسجدوں سے روشنی فراہم کر دی جائے گی پورے کے پورے معاشرے کو. تو یہ جو ہے اللہ کا سے کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا نام لینا، اللہ سے نو لگانا، اس سارے کا منبع معاشرے کے اندر مساجد ہیں. اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہیں وہ جو پہلی امتوں میں کچھ اور یا تو رویے رہے یا یہ ہے کہ انہوں نے بنا لیے تھے جن میں بہت زیادہ جو ہے وہ رہبانیت کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں ڈوبنے کے لیے مقرر کیے وہ جنگل اور صحرا، اور نکل گئے دور دراز وہاں پر جا کے
ویرانوں میں جا کر خدا کی عبادت کرنے لگے اور اس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کیفیت کو پانا عبادت کے اندر، اس کی ایک مسلسل کوشش اور سعی جو ہے یہ لوگ کرتے رہے۔ ادھر شریعت محمدی میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس سارے عمل کو مساجد کے ساتھ جو ہے نا وابستہ کر دیا۔ مساجد آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہروں کے، محلوں کے، بستیوں کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ اب جتنی خلوت چاہیے، جتنی لو بھی لگانی ہے، اس کے لیے بھی ویرانوں میں نہیں جانا بلکہ مساجد ہی کے اندر جانا ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس موقع پر یاد کروایا، یہ جو اعتکاف کی ایک سنت ایک آدھ دن کے اندر انشاءاللہ مزید پورے عالم اسلام میں شروع ہو رہی ہے، اس پر عمل شروع ہو رہا ہے۔ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مساجد کے اندر ہوتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو پہلے لوگ جو ویرانوں میں جا کر کرتے تھے خدا کو پانا، اور بہت ہی کنسنٹریٹڈ انداز میں اللہ کے ساتھ وقت لگانا، ڈوب جانا، گم ہو جانا، دنیا وما فیہا سے نکل کر کچھ دیر کے لیے اللہ کے ساتھ ہو جانا، اس کا بھی ایک مزہ ہے، اس کا بھی ایک لطف ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 راتیں، پھر اس 10 دن اور اس میں اضافہ کر دیا، 40 رات وہ خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت صرف کریں گے اور پورے دنیا سے نکل آئیں گے۔ آپ کو اس میں نہ بیوی سے تعلق جو ہے وہ جائز رہتا ہے اعتکاف کے اندر، نہ کاروبار جائز رہتا ہے، حتیٰ کہ جنازے وغیرہ میں شرکت اور کسی کی تعزیت اور اس طرح کے سارے کام جو ہے وہ معطل ہو جاتے ہیں، جو بالعموم اپنی جگہ پہ ٹھیک بھی ہیں، دین بھی ہیں، لیکن مخصوص وقت میں صرف اللہ ہے، صرف آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اب اس چیز کو مساجد کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص طور پر جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں سے مساجد کا جو ایک کردار ہے کہ وہ معاشرے کے اندر روشنی کریں، یہ ایک نکلتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا سا اندھیرا ہمارے ہاں اس وقت ہوا ہے، اس کی ایک واحد وجہ اگر ہم کہیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت مساجد اپنا وہ رول ادا نہیں کر رہی۔ مساجد کو صرف خود روشن نہیں ہونا ہوتا ہے بلکہ ان کو سماج اور معاشرے کو روشن کرنا ہوتا ہے، اور سماج کے جو اندھیرے ہیں ان کو زائل کرنا ہوتا ہے۔ آج ہماری مساجد اس حوالے سے ایک شاید بہت بڑے بحران سے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہیں کہ یہ جن کو کیونکہ وہ ہدایت میسر نہیں ہے، تو یہ ان کی مثال جو ہے ایک تو سراب کی دی کہ یہ جیسے سراب ہوتا ہے بہت کچھ سمجھتا ہے۔ اچھا آپ ویسے حقیقت دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے، ایک دھکا بھی ہے، اور یعنی ایک اس لحاظ سے یہ بھی ہے کہ بہرحال جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا، آپ کو تو کفر کا خالق بھی اللہ ہی ہے، ہر چیز کا اللہ خالق کل شیء، یعنی صرف ہدایت کا اور بندگی کا خالق اللہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی آپ کو تو وہ جو مجوس تھے، یہ جو آتش پرست، انہوں نے اسی وجہ سے دو کر دی کہ شر، یہ اللہ اس سے پاک ہے کہ وہ شر کو پیدا کرے، تو بھی جو شر نظر آتا ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ اس کا جو ہے نا خالق ہی ہم کو اور فرض کر لیتے ہیں، اللہ تو اتنا اچھا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ جائز ہی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ نے شر کو پیدا کیا ہے، تو شر کا خالق ہی پھر اور ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ یہ یزداں اور آرمان جو ہے وہ انہوں نے وہ بنا لیا۔ تو ظاہر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حق کا، خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا، ہر چیز کا خالق اللہ۔ تو جب اس نے کفر کو پیدا کیا اور شر کو پیدا کیا تو لا محالہ اس کفر کو بہرحال اس قابل ہونا تھا کہ انسان اس کو اختیار کرے۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ ہے کہ کافر لوگ بھی اپنے آپ کو کسی شے پر سمجھتے ہیں، حقیقت ہے بندہ دنگ رہے بھی تمہارے پاس ہے کہ، یعنی ہمارے پاس تو آئے انبیاء، ہم پر تو آئیں الہامی کتابیں، ہم نے ان کو پڑھا اور پورے کائنات میں خالق کی عظمت کے ہم نے نشانات دیکھے، اس ایک سے ہم ڈرتے ہیں، اس ایک سے امید رکھتے ہیں، اور اس ایک سے جو ہے کچھ پانے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، یہ لوگ بھی جو ہے اپنے آپ کو بلکہ کسی شے پر کیا سمجھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ جو انبیاء کو ماننے والے ہیں یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، مطلب ان کو کوئی شے نہیں سمجھتے، اڑا کر رکھ دیتے ہیں، اور اگر پہلے کبھی نہیں تھا تو آج تو آپ دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس سب کچھ ہے، میڈیا، یہ مائکرو فون سب میڈیا کے، یہ سب فورم جو ہیں معاشرے کے جب ان کے پاس ہیں
تو کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو تہذیب پر سمجھتے ہیں اور ہدایت پر. تو یہ ہے، یہ جس کو اللہ کا نور دستیاب ہو وہ اس کو کس طرح دیکھتا ہے کہ سراب، بالکل ایک سراب ہے، بے حقیقت چیز ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دن بھی ان کا نہ گزرے اگر اللہ تعالیٰ نے کفر کے اندر کچھ دیر کے لیے یہ صلاحیت نہ رکھ دی ہوتی کہ اس کے اندر بھی ان کو روشنی نظر آئے اور اس کے اندر بھی ان کو خیر نظر آئے اور اس پر ہونے کا بھی برتا ان کے اندر پیدا ہو جائے. تو البتہ یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے اندر ظاہر ہے یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. یہ اس کی کوئی ضمانت ان کے پاس نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ ایسی ہے جس کا یہ دعویٰ کر سکیں. ہمارے پاس جو ہے ساری امیدیں ہیں ہی اس جہان کے لیے جو اس زندگی کے بعد شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسا سراب ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ جیسے ایک حدیث ہے یا پھر ایک اثر ہے کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، آج لوگ سوئے ہوئے ہیں، جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو دراصل کھل جائے گی، ان کی آنکھ اس دن کھل جائے گی. تو اس دن ان کو حقیقتیں جو ہے وہ نظر آئیں گی. اللہ کی محبت کتنی اعلیٰ چیز تھی اور اللہ سے ڈرنا کس قدر زبردست تھا، کیسا مول پڑا ہے ان کا. اور وہ سراب کہ جن کے سہاروں پر یہ جیتے رہے تھے اور جن کو یہ کچھ سمجھتے رہے تھے، کچھ بھی تو نہیں نکلا. اور جب کہ اللہ کو انہوں نے پایا وہاں پہ فوفاہ حساب، اور اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا حساب جو ہے وہ چکا دیا. تو یہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی ہے. اور الحمدللہ پچھلے 1400 سال سے یہ تسلسل کے ساتھ روئے زمین کو روشن سے روشن کرتی آ رہی. بر اعظموں کے بر اعظم جو ہیں وہ اس روشنی سے چمکنے لگے ہیں. حتیٰ کہ وہ بر اعظم جہاں بڑے صدیوں تک یہ روشنی نہیں پہنچ پائی تھی، اب وہ بر اعظم یہ یورپ جو ہے اور امریکہ، یہ جی وہ اب ان کو پردہ تکلیف دے رہا ہے، کچھ اور تکلیف دے رہا ہے، کچھ اور تکلیف دے رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو ہے اپنی مادی کسی قسم کی غلبے کے بغیر اس وقت جو ہے امریکہ کو بھی فتح کر رہا ہے، اسلام یورپ کو بھی فتح کر رہا ہے، اسلام آسٹریلیا کے بھی دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. یہ نفس جو ہے، اور اس کا اصل قوت کیا ہے، وہ نفس کے اندر چھپی ہوئی فطرت جو صرف خالق سے ڈرنا جانتی ہے. اب وہ چیزیں انبیاء اس انسان کے اندر والے انسان کو خطاب کرتے ہیں. اب اس کا ان کے پاس کیا حل ہے؟ وہ انسان بہرحال جب وہ دیکھتا ہے، اور کبھی آپ ویسے حقیقت یہ ہے ایک چیز کا کبھی آپ اگر مشاہدہ کریں، یعنی کثرت کے ساتھ ہم نے دیکھا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرتے وقت ان کی جو حالت ہے، حقیقت یہ ہے کہ عین اس بچے کی ہوتی ہے جو بڑی دیر سے گم ہوا تھا بھیڑ میں، اس کو یک لخت ماں ملی ہے بخدا. جو حال ان کا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے وقت، اور جو ان کا وہ مطلب ہے ان پر گزرتی ہے، اور ان کی آنکھوں سے جس طرح آنسوں کا سیلاب جاری ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، رسول پر اتری ہوئی چیز کو جیسے ہی ان کو سننے کو ملتی ہے، آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں، بہہ نکلتے ہیں. مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کے حق کو دیکھنے کی وجہ نا شادی مرگ. حقیقت یہ ہے کہ حق کو پانے کی بھی ایک خوشی ہے، اور اس پر بھی جو آنسو نکلتے ہیں وہ بھی کمال کے ہیں. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بھائی یہ بالکل ہم نے آنکھ کھولی تو ہم میں سے اکثر میرا کوئی شاید نو مسلم کم ہی ہوگا ہمیں. اللہ نے ہمیں یہ دے دی، اس پر ہم تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. یہ نور جو ہے اللہ نے ہمارے لیے کر دیا اور ہمیں تاریکیوں سے بچا کر رکھا. سبحانک اللہم.